الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 مئی بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 119 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے، معافی چاہتا ہوں، آیت نمبر 117 سے لے کر آیت نمبر 119 تک جاری رہے گا، 18 سے نہیں 117 سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ان میں سے 7 نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ بھئی ہم تب کھلیں گے جب حضور کھولیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی تمہیں تب کھولوں گا جب اللہ اجازت دے گا۔ ان کی توبہ تو تیسرے دن ہی قبول ہو گئی، اللہ نے آرڈر دے دیا۔ پھر وہ مال لے کر آئے اور ان کا مال بھی حضور اللہ نے سفارش کی کہ میرے محبوب قبول فرما لیجئے۔ اب باقی بچے 3، بولیے باقی بچے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کا معاملہ اللہ ملتوی کر رہا ہے۔ اما يعذبهم، چاہے تو ان کو عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم۔ اب ان تینوں کے پہلے تو آپ نام سنیں اور پھر ان کا ایک دلچسپ قصہ بھی سن لیں۔ انہی کی توبہ کی وجہ سے یہ سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا اور بڑا کمال کا قصہ ہے اور ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ آیتوں کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو پورا قصہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد تاب اللہ، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ نے، علی النبی جی، اپنے نبی پر۔ اب یہ جو تاب اللہ علی النبی یہ ہے نا، یہاں تابہ کا معنی اللہ کی توجہ ہوگا۔ بولو اللہ کی، وگرنہ ہمارے نبی نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں نہ کیا، آپ تو گناہوں سے خطاؤں سے پاک ہیں۔ تو یہاں تابہ کا معنی رحمت ہے، تابہ کا معنی اللہ کی توجہ ہے، تابہ کا معنی اللہ کا قرب ہے۔ تو لقد تاب اللہ، میں ویسے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ لقد تاب اللہ، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علی النبی جی، اپنے نبی پر، والمہاجرین، نیز مہاجرین، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ہاں جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں۔ سبحان اللہ۔ عسرہ تنگی کو کہتے ہیں، بولیے عسرہ کس کو کہتے ہیں جی؟ عین کے ساتھ عسرہ، تو اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی تنگی، ایک پہلی تنگی تو یہ تھی کہ گرمی انتہا کی تھی، اور دوسری تنگی یہ تھی کہ عین کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، تو جس نے جانا ہے اس نے ساری فصلیں چھوڑ کے، اور تیسری تنگی یہ تھی کہ سواریاں کم تھیں، حتیٰ کہ ایک ایک اونٹ پر 10 صحابہ کی باری قائم ہوئی تھی، اور جانا بھی غزوہ تبوک تھا، کم از کم 1200 کلومیٹر سفر ہے مدینہ منورہ سے، یہ تبوک میں جانا تھا، یہ بھی تنگی ہے۔ اور پھر صحابہ 4 صحابہ ایک کھجور کے ٹکڑے کر کے کھاتے تھے، آپ اندازہ کر کے کہ کیا بنتا ہوگا۔ اور پھر پیاس اتنی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے نا، اس کے جو معدے میں پانی تھا وہ نکال کے صحابہ کو پینا پڑا۔ اب آپ اسے اندازہ کر لیں کہ کتنی تنگی ہوگی۔ اس تنگی میں اللہ کہتا ہے میں نے رحمت کر دیا محبوب آپ پر اور آپ کے ان مہاجرین اور انصار پر جو اس تنگی میں بھی آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ من بعدی، اس کے بعد بھی، یعنی اس کے بعد کہ ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم، کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائے دل ایک گروہ کے، ان میں سے، منہم ان میں سے، یعنی قریب تھا، اتنی مشکلیں تھی کہ صحابہ بعد کہنے والے تھے یار پھر ٹر جائے جی، کوئی مہینہ لیٹ کر لو، دل میں آتا ہے نا، بعض بندے کہہ ہی دیتے ہیں یار دیکھو یہ کون سا موسم ہے، کون سے حالات ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر کوئی ایسا کہتا تو دل ٹیڑھا ہو جاتا
اور بعض کے دلوں میں یہ گڑبڑیشن آ گئی، پر ثم تاب علیہم، اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کے دلوں پر اپنی رحمت سے توجہ فرما دی، یعنی ان کے دل تگڑے کر دیے۔ بولو جی، ان کے دل، پھر انہوں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم حضور سے پیچھے ہٹنے والے، انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان تینوں پر بھی، الذین وہ، خلفوا جو پیچھے رہ گئے، ان پر بھی اللہ نے رحمت فرما دی۔ بولیے، ان پر بھی اللہ نے رحمت فرما دی، جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ زمین، دیکھو بھائی، جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا ان کے لگے 3 دن، اور ان تینوں کے لگے 50 دن۔ ان کے کتنے لگے؟ 50 دن۔ تو اللہ کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم، اور بوجھ بن گئی ان پر، انفسہم، ان کی جانیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ، اور جان لیا انہوں نے کہ کوئی پناہ دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، الا الیہ، مگر اسی سے پناہ ملے گی۔ ثم تاب علیہم، اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر مائل ہوا ان پر، لیتوبوا، کہ وہ بھی رجوع کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کر کے رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ ترجمہ سامنے آ گیا۔ اب سنیے، وہ 3 صحابہ کون میں سے تھے؟ کون سے؟ ایک کا نام تھا حضرت کعب بن مالک، پڑھو رضی اللہ تعالی، اور دوسرے کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور تیسرے کا نام تھا حضرت مرارہ بن ربیع، پڑھیے رضی اللہ تعالی۔ اب وہ 2 صحابہ تو بدری تھے، اور یہ جو کعب بن مالک ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں حضور سے بیعت کر کے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مدینے آئیے، ہم سب کچھ قربان کر کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب ان کا قصہ بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت کعب نے تو اپنی کہانی خود سنائی ہے، میں آپ کو وہی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ، کہتے ہیں کہ میں کسی موقع پر حضور سے پیچھے نہیں رہا، بدر میں رہ گیا، کیونکہ بدر میں حضور نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، جا تو رہے تھے قافلہ روکنے کو، آگے وہاں جنگ کی صورت بن گئی، لہذا اس میں تو میں پیچھے رہ گیا، اور اس میں پیچھے رہنے والوں پر کوئی سزا بھی، کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں کہ ہم حضور سے جدا رہے ہوں، ہر موقع میں ہم اپنے نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ بولیے جی، ہر موقع میں ہم اپنے نبی کے، اور کہتے ہیں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو کم از کم 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، اور ایک روایت میں تو 30,000 ہے۔ بولو کتنے؟ اور یہ 30 والی معتبر ہے، 30,000 صحابہ لشکر، ہر کوئی تیاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ان دنوں میں میرے پاس پیسے بھی بہت تھے، اور زندگی میں پہلا یہ موقع تھا کہ میرے پاس سفر کے لیے 2 سواریاں موجود تھیں، اور فصل پکی ہوئی ہے، باغوں کے نیچے جناب میں پڑا ہوا ہوں۔ تو میں نے کیا سوچا کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ میں بھی پیچھے چلا جاؤں گا، سواریاں تو ہے ہی ہیں، ان کو تھوڑا سا جا لینے تو بعد میں بھی ساتھ مل جاؤں گا۔ اور صحابہ ملے، حضرت ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے، وہ بھی ساتھ ملے، اور ان کو دور سے دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ لگتا ہے میرا ابو ذر ہی ہوگا۔ اور ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو خشیمہ، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو جناب باغ پکے ہوئے تھے، اور خود فرماتے ہیں میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور میں دوپہر کے وقت سائے میں لیٹا ہوا تھا، وہ میرے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آئی، تو میں نے آہ بھر کے کہا ہائے، میں یہاں ٹھنڈے پانی پی رہا ہوں اور میرا نبی سفر پہ گیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ پانی میں نے پیچھے کر دیا اور سواری لی اور پیچھے چلا۔ ان کو بھی جب حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا ابو خسیمہ ہی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میں تو پیچھے رہ گیا تھا، اب آ گیا ہوں۔ حضور خوش ہوئے، ساتھ مل گئے۔ تو بعد میں صحابہ جا رہے تھے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں،
حتیٰ کہ کچھ زیادہ دن گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن پھر میں نے تہیہ کیا, یار آج چلتا ہوں, چلو تبوک میں ہی پہنچ جاؤں گا. پر کہتے ہیں پھر بھی میں کہتے ہیں میں بازاروں میں جاتا تھا تو صرف مجھے معذور نظر آتے تھے, بچے نظر آتے تھے, یا وہ منافقین جو منافقت کی وجہ سے جہاد میں نہیں گئے, باقی مجھے کوئی نظر ہے بس. کہتے ہیں پر میں رہتا رہ ہی گیا. جب حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر سے واپس آ کر پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے, پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے, پھر اپنی ازواج مطہرات کے گھر جاتے تھے. تو آپ مسجد میں آئے تو جو منافق تھے انہوں نے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا کام چلا لیا. حضور کے بیعت بھی ہو گیا, دعائیں بھی لے لی. اور میں جب گیا تو کہتے ہیں کہ حضور پاک پڑھی صلی اللہ, جمعرات کا دن تھا, اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اور جب میں پہنچا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر مسکرائے, جیسے کوئی غصے سے نہیں مسکراتا, ایسے مسکرائے, اور مسکرا کے مجھ سے پوچھا بھائی تیرا کیا ہوا, تو ساتھ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ وہاں بھی حضور نے پوچھا تھا تبوک میں کہ کعب بن مالک نہیں آیا, تو قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ اس کو ٹھنڈی چھاؤں نے اور کھجور کی زیادہ آمدنی نے روک رکھا ہے. تو ایک اور انصاری صحابی بولے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم ہم نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. بہرحال یہاں یہ ہوا کہ حضور نے مسکرا کے دیکھ کر پوچھا بھائی کیا ہوا, تم کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں میرے دل میں آئی کہ میں کوئی بہانہ بناؤں, پر پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہتا تو جھوٹ بول کے آپ کو راضی کر لیتا, پر میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اگر آپ کی جگہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو میں چکر دے کے راضی کر لیتا. آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ آپ کو میری خبر دے دے گا, لہذا میں سچ کہتا ہوں کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا. بولو, اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد صدقہ فقم حتی یقضی اللہ فیک بما یشاء. تم اٹھ کے چلے جاؤ, تم نے سچ کہا ہے, اب تیرا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. بولو تیرا فیصلہ. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یار تو کیسا بے عقل آدمی ہے, اپنے آپ کو اپنی زبان سے رسوا کر دیا, جب وہ سارے بہانے بنا رہے تھے تو بھی بنا لیتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ برا فیصلہ نہیں کیا, میں نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکا. کچھ بھی ہو جائے میں حضور کے سامنے بولو جھوٹ ہے اور آئندہ بھی نہیں بولوں گا. خیر کہتے ہیں بعد میں نے پوچھا دوسرے صحابہ سے کہ بھائی وہ میں ہی اکیلا رہا ہوں یا کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 2 صحابی اور بھی ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے, اور ان کو بھی حضور نے کہا چلے جاؤ تمہارا فیصلہ. کون کون سے؟ انہوں نے کہا جی ایک مرارہ بن ربیع ہے اور ایک ہلال بن امیہ ہے. کہتے ہیں یہ تھوڑے دن گزرے, 1-2 دن, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان تینوں سے کوئی سلام نہیں لے گا. سن رہے ہو؟ ان تینوں سے کوئی سلام, اگر یہ کسی سے سلام لے تو ان کا جواب کوئی نہیں دے گا, اور کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. اگر یہ بات کرے تو کوئی ان کو جواب نہیں دے گا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں وہ دونوں تو گھر میں ہی رہ گئے. انہوں نے کہا بھائی جب ہم سے کسی نے بولنا ہی نہیں تو ہم باہر نکلتے ہی نہیں. پر کہتے ہیں میں ذرا ہمت سے باہر آنا جانا شروع کر دیا, اور نماز بھی حضور کے پیچھے ہی پڑھتا تھا. وہ کہتا تھا میں آتا تھا سلام کرتا تھا تو سرکار کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے, اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا حضور میری طرف نہیں دیکھتے تھے, پر جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور مجھے دیکھ لیتے تھے. اب اندر تو حضور کو بھی پتہ تھا مخلص صحابی ہے. تو خیر کہتے ہیں میرا ایک کزن تھا, اس کا باغ تھا, تو میں دیوار پھیلان کے اس کے پاس چلا گیا, اور وہ میرا سب سے زیادہ پیار والا کزن تھا. میں نے اس کو سلام لیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا, اور میں نے اس کو کہا کہ یار کیا میں اللہ رسول سے پیار نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ پوچھا
تو ایک مرتبہ اس نے کہا جی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. کہتے ہیں بس اور اس نے کوئی بات ہے، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ. کہتے ہیں پھر میں چھلانگ مار کے باہر آ گیا، پر میں رویا بہت. کہتے ہیں کہ مجھ پر زمین تنگ ہو گئی جو قرآن کہہ رہا ہے، اور میری جان مجھ پر بوجھ بن گئی. میں اکیلا بیٹھ بیٹھ کے روتا تھا کہ یار اس حالت میں مر گیا، میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ اور اگر حضور پاک پردہ فرما گئے تو میرے ساتھ تو بولتے ہی نہیں، میرا بنے گا کیا؟ اسی طرح کرتے کراتے 40 دن گزر گئے. بولو جی کتنے؟ 40 دن. کہتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں ایک نبتی آیا اور وہ جناب بازار سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کعب بن مالک کون ہے؟ بولو کعب بن مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کر کے کہا وہ ہے. تو وہ نبتی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے غسان کی ریاست کے شہزادے نے یہ خط دیا ہے. وہ تو عیسائی تھا. اب خط وہ ریشمی کپڑے پہ لپٹا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نے کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت سے رکھیں گے. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ پھر مجھے اتنا غصہ چڑھا، میں نے کہا یا اللہ، اب مجھ پر یہ وقت آ گیا کہ کافر مجھے دعوت دے رہے ہیں نبی کے مقابلے میں اتنا گر گیا ہوں. کہتے ہیں میں نے وہ خط تو تنور بازار میں جل رہا تھا روٹیوں والا، وہ تو میں نے اس میں ڈال دیا اور میں گھر جا کے بڑا رویا. 40 دن اس طرح گزرے تو پھر حضور نے ایک اور آرڈر جاری فرمایا ان کی بیویاں ان سے جدا ہو جائیں، ان کی بیویاں ان سے، اور ان کی بیویاں ان کو قریب نہ آنے دیں اور ان کے قریب نہ جائیں اور ان سے بات چیت بند کر دیں. تو وہ جو تھے نا ہلال بن امیہ پڑھو رضی اللہ ہو، وہ تو بزرگ تھے، ان کی بیوی تو خود ہی حضور کے پاس آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، نہ اس کو کوئی روٹی پکا کے دینے والا، نہ کوئی اٹھا کے دینے والا. ویکھ لو بڑھیاں وچ بھی کنا فکر ہوندا سی خاندان. ساڈے والی نوں ہن کوئی آرڈر آ جائے تے نہ کہنا شکر ہے جان چھٹی، اے لے لے چابیاں رکھ لے سرانے میں چلیاں پیکیاں تے، انہاں تے کھڑونا. اور وہ آگے سفارش کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرا خاوند بہت بزرگ ہے، کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں ہی رہوں اور اس کی روٹی شوٹی دیتی رہوں. حضور نے فرمایا بس قریب نہیں آنے دینا. وہ کہنے لگی وہ تو پہلی منڈا ہے، کدے نیڑے آئے ہی کوئی نہیں، تے نالے جدوں دا تسی بائی کاٹ کیتا ہے انہوں تے ہوش ہی کوئی نہیں ہے، ہر ویلے روندا رہندا تے نفل پڑھدا رہندا ہے. لہذا یہ بات آپ نے فرمایا گھر میں رہو. اچھا وہ حضرت کعب نے تو اپنی بیوی سے فرمایا چل تو نکل جا. تو کہنے لگی میں بھی حضور سے پوچھ کے آؤں آپ کے بارے میں. فرمایا نہیں پوچھنا نہیں، تو چلی جا اپنے گھر چلی جا، جب کوئی میرا معاملہ سیٹ ہوگا تو پھر آنا. کہتے ہیں اب میں نے تو اپنی بیوی کو خود ہی کہا کہ تو گھر سے، اب وہ میں بالکل اکیلا ہو گیا. تو اس تنہائی میں 10 دن گزرے، یہ بڑا مشکل وقت تھا. فرماتے ہیں جو آخری 10 دن گزرا، کہتے ہیں پھر جب 50 دن پورے ہو گئے تو حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وہی نازل ہوئی جو میں نے آپ کو ترجمہ بھی سنا دیا، آیت نمبر 118. تو اس وقت نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور سیدہ ام سلمہ کو خبر دی، انہی کے گھر میں تھے کہ بھئی ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو یہ رات کا وقت تھا. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں باہر جا کے خبر نہ دے دوں تاکہ ان بیچاروں کا کچھ حال سیدھا ہو جائے، وہ تو آخری سانسوں میں پہنچے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، اب مدینے میں رات کا ٹائم ہے، لوگوں کی نیند خراب ہو جائے گی، ہلچل مچ جائے گا، صبح خبر دے گے. صبح کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فجر پڑھائی اور اعلان کر دیا بھائی تینوں صحابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ 3 شخص بھاگے مجھے خبر دینے کے لیے. ایک ابو بکر صدیق پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے عمر فاروق. کہتے ہیں میں اس وقت مایوسی کے عالم میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا. یہ دونوں ایک پہاڑ پر چڑھے، سلا پہاڑ پر چڑھے اور زور سے نعرہ لگایا کہ کعب تجھے اور تیرے ساتھیوں کو مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. کہتے ہیں یہ میں بڑا خوش ہوا، اور خوشخبری دینے والے بھی امت کی سب سے اعلیٰ ہستی ہیں ابو بکر و عمر. اور پھر ایک صحابی دوڑ کے میرے دروازے تک آ گئے، کہو نا سبحان اللہ. اور ان کا نام تھا حمزہ اسلمی پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور وہ تو میرے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ کہتے ہیں میں نے خوشی میں اپنے کپڑے اتار کے ان کو تحفہ دے دیا۔ میں نے کہا تو نے خوشخبری سنائی ہے، تحفہ لے لے، میں تو روز سنانا ہوں۔ چلو سبحان اللہ ہی آخر ہو، یہی ملنی ہے یا راؤ صاحب دا پکا اے کپڑے دینے نے جڑے نویں نے وہ نہیں دینے۔ دیکھو حاتم تائی صاحب دے فیصلے، پرسوں نواں سوٹ پایا، میں کہ اے ہو جا لے دے، انہاں کوئی نہیں پوچھیا، اور جنہیں بٹن کوئی نہیں وہ کہہ رہے اچھا تو خوشخبری سنائی۔ کہتے ہیں میں نے کپڑے دے دیے اور خود چادر باندھ کے اوپر کپڑا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور مسجد نبی بھری ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور انہوں نے یوں باہیں میرے لیے کھولی اور مجھے مبارکباد دی۔ تو کعب کہتے ہیں میں زندگی ساری ان کا یہ انداز نہیں بھولوں گا کہ کس طرح انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور اٹھ کے کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا۔ اور پھر کہتے ہیں میں حضور کے پاس پہنچا تو سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے سینے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، تیری توبہ قبول ہوگی، مبارک دی، اور ساتھ ہی فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، کہ ہمیشہ سچ بولا کرو کیونکہ بندہ ہر سچ تمہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور انسان سچ بولتے 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 اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تیرے سچ نے تجھے نجات دی ہے، آئندہ میں ساری زندگی ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، بولو سچ کے سوا کچھ بھی۔ اور وہ دوسرے دو صحابہ بھی شریک ہو گئے۔ تو یہ تھا قصہ ان کی توبہ قبول کرنے کا۔ 50 دن تو لگے، پر وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، کہتے ہیں ان کے دلوں میں بات تھی تینوں کی کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمیں ضرور پناہ دے گا، اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا۔ تو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر ان پر میں بکرم ہوا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں ہی توبہ قبول کر کے رحم کرنے والا۔ آگے اللہ اس کا خلاصہ دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ مل کے رہو۔ سبحان اللہ، بولو سچوں کے ساتھ مل کے رہو۔ اگر کوئی شراب کی محفل میں بیٹھا ہو تو دل کرے گا کہ میں قرآن پڑھوں؟ اب جہاں ساری ٹن بائی ٹن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کسی کا بھی قرآن کھولنے کو دل، اور اگر کوئی مسجد میں اس حال میں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ سگریٹ بھی پینے کی ضرورت ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے، بولو یہ ماحول کا۔ اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک سچے آتے رہیں گے، اور وہ سچے صحابہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، تابعین بھی اللہ کے ولی ہیں، تبع تابعین کی اللہ کے ولی ہیں، اور آج بھی اللہ کے ولی ہیں اور قیامت تک رہیں گے اور اللہ کے ولیوں کے در پر تو جانور بھی جائیں تو خالی نہیں آتے۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے نا، کتا بیٹھا اللہ نے جنت دے دی۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آ جاؤ، اگر دنیا نے تمہیں کتا بنا رکھا ہے پھر بھی میرے ولیوں کے پاس آؤ، میں تمہیں سب سے اعلیٰ بنا دوں گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ مل کے رہو، کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ محفل صحیح ہو تو اثر بھی صحیح ہوتا ہے، اور حالات صحیح ہوں تو بولو اثر بھی۔ اور جہاں ماحولی سینمے کا ہو، گانوں کا ہو، فلموں کا ہو، وہاں کیا تلاوت ہوگی، کون درود پڑے گا؟ اس لیے محفل اچھی رکھو، دوست اچھے رکھو، یار اچھے رکھو، اور جو اچھی جگہ ہے وہاں بیٹھنا بھی زیادہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت اور توجہ نازل فرمائے، اور نازل فرما کر ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔